اسلام جس دن سے دنیا میں آیا اسی دن سے اسلام کے ماننے والوں نے قربانی دینا شروع کر دی. سارے انبیاء علیہ السلام قربانی دیتے رہے، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل اسلام میں سب سے پہلا قتل. ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے ہر درجہ آپ کو ستایا، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نازک حصے میں بچہ مارا اور آپ شہید ہو گئے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے شہید کیا؟ آپ کی ایک ٹانگ میں ادھر رسی باندھ دی گئی اور دوسری ٹانگ میں ایک رسی، اور ادھر ایک اونٹنی سے باندھ دی گئی اس رسی کو، اور ادھر دوسری اونٹنی سے باندھ دیا گیا، اور ایک اونٹنی کو کہا گیا ادھر چلے اور دوسری اونٹنی کو کہا گیا ادھر چلے، اور یہاں تک کہ جب دوڑے اونٹ مخالف سمتوں میں تو آپ کے جسم کے چیر کر دو حصے ہو گئے. معمولی بات نہیں کرنا. یہ مظالم اس لیے تھے تاکہ اسلام کے ماننے والے دیکھیں اور اسلام سے طائب ہو جائے اور کہے کہ ہم کبھی اسلام قبول نہیں کریں گے. لیکن نہیں، سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جن کے جوتوں کی صدائیں ساتوں آسمان پر پہنچتی ہیں، حضور علیہ السلام کے عرش الہی پر ہیں آپ، وہ حضرت بلال کے جوتوں کے آواز آ رہی ہے، چلنے کی آواز آ رہی ہے. حضور علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لائے، فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ بلال، میں نے تمہارے جوتوں کی آواز، تمہارے قدموں کی آہٹ میں نے عرش الہی پر سنی. اللہ. حضرت بلال کوڑوں سے مارا جاتا، جب مار کر مالک تھک جاتا تو دوسرا آدمی شروع ہوتا، جب وہ تھک جاتا تو تیسرا آدمی شروع ہوتا، یہاں تک کہ آپ کی زبان سے نکلتا احد احد احد، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. آپ کے سینے پر 10 آدمی پکڑ کر ایک بھاری چٹان آپ کے سینے پر رکھ دی جاتی اور کہا جاتا کہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے تو توبہ کر لے اسلام سے. لیکن وہ کہتے احد احد، اللہ کے سوا کوئی نہیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ان لوگوں سے خریدا بہت بڑی قیمت دے کر اور آپ کو آزاد کر دیا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی، آپ کو اذیتیں دی جاتی، آپ کو مارا جاتا، پیٹا جاتا، بھوکا رکھا جاتا، یہاں کہ آپ کو برہنہ کر دیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ اسلام سے توبہ کر لو. کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، جان ایک ہی ہے، یہ جائے یا چلی جائے رہ جائے، لیکن اسلام میرے دل سے نہیں نکلے. سیدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور جب آپ غزوہ احد میں شریک تھے تو ہندا کے غلام نے آپ کو زہر میں بھجی ہوئی برچھی ماری اور آپ شہید ہو گئے. ہندا نے کہا تھا کہ ان کا غسلہ کر دیا جائے، ناک، کان، ہونٹ، انگلیاں کاٹ کر لائے جائیں تاکہ میں اس کا ہار بنا کر پہنوں. میرے بھائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے گھر والوں نے، آپ کے خاندان والوں نے اسلام کے لیے قربانی، چنانچہ مسلح کر دیا. ویشی جس نے، جو ہندا کا غلام تھا، ہندا نے کہا تھا، ابو سفیان کی بیوی، ہندا نے کہا کہ تو نے ایسا کر دیا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی. اور جب ہندا نے کہا، ایک وقت ایسا آیا 20 سال کے بعد کہ میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر، آپ کے قلب مبارک پر وہ نقش تھا کہ انہوں نے میرے چچا کے کلیجے کو چبایا تھا، میرے چچا کے دل کو چبایا تھا. نبی آخر الزمان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. لیکن ہندا نے کہا میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کوئی بات نہیں، ضرور اسلام کو قبول کرو، میں تیار ہوں تمہیں توبہ کرانے کے لیے. اس سے بڑھ کر کوئی دشمن تھا نہیں تھا. لیکن نبی آخر الزمان
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں وہ چیز تھی کہ آپ نے بڑے سے بڑے دشمن کو معاف کیا. وحشی نے اسلام قبول کیا, آپ نے کلمہ پڑھا دیا, لیکن جب بھی وحشی سامنے آتا تو نبی کا دل دکھتا تھا کہ اس نے میرے چچا کا غسلہ کر دیا. نبی تڑپ جاتے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. آپ نے مجبوراً فرمایا وحشی تم میرے پیچھے بیٹھا کرو, اس لیے کہ جب سامنے بیٹھتے ہو تو مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں.